چاہیے؟ پتہ نہیں آپ نے کہا ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کلاسکس سے میرے نام کے ساتھ ہے تو شاید اس وقت دل اور جان اس حوالے سے ہوگا، تو پھر وہ اتنا کچھ چیزیں آپ کے نام کا اتنا حصہ بن جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں 1974 میں جب انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے میوزک میں گریجویشن کیا تو یہ پنڈی اور اسلام آباد کے پہلے میوزک گریجویٹ تھے۔ میوزک کو سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھایا بھی، اور پچھلے کافی عرصے سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اسکولوں کی سطح پر میوزک پڑھا بھی رہے ہیں۔ میوزک کے ذریعے طریقہ علاج یعنی میوزک تھیراپی کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر کئی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں نثار دانیال صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ میوزک تھیراپی اس سے آپ علاج کرتے ہیں لوگوں کا؟ جی۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو سانگز ہیں کچھ سیڈ سانگز ہیں اور کچھ ہیپی سانگز ہیں، تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا پرابلم ہے اور اس کے مطابق پھر اس کے سانگز جو ہیں وہ سلیکٹ میں کرتا ہوں۔ اچھا، اور پھر افاقہ ہوتا ہے لوگوں کو یا نہیں؟ ہاں جی، بہت سارے لوگوں کو اس سے افاقہ ہوا ہے۔ اچھا، اس سے فائدہ ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل، بڑا کمال طریقہ ہے۔ ویسے ہم نے سنا ہے کہ ویسٹ میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں کم از کم میرے علم میں پہلی مرتبہ یہ بات آئی ہے پاکستان میں بھی اس پہ کام۔ میں نے بہت سارے ذہنی مریضوں کو ٹھیک کیا، اور یہاں تک کہ پھر راولپنڈی میں جو ملٹری ہاسپٹل ہے وہاں پر سائیکاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر بریگیڈیئر مودد حسن رانا صاحب، مودد صاحب، تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں، تو میں نے کوئی 3 مہینے پھر ان کے ساتھ اچھا بریگیڈیئر مودد کے ساتھ ہاسپٹل میں، ہاں جی بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، اور بہت پیشنٹ کو میں نے دیکھا۔ کیا کہنے، 3 مہینے، پھر اس کے بعد میری اپنی مصروفیت تھی، پھر میں نے وہ کیا کہنے۔ ناظرین، ہم نثار دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد پروگرام کے اگلے مرحلے میں انجم شہباز صاحب جو پی ٹی وی لاہور سے بچوں کے پروگرام ہم کلیاں ہم تارے میں سے ڈیبیو کیا انہوں نے، پی ٹی وی اسلام آباد کے مختلف پروگرامز میں بھی گاتے رہے ہیں۔ سید پرویز حیدر صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، ٹھمری غزل اور گیت کے گائک ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں انجم شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار دانیال صاحب۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ سنڈے لاؤنج میرے اور سمینا کے ساتھ ہر اتوار کو دوپہر 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کچھ باتیں ہوں گی دوستوں سے اور آپ سے۔ I was not acting, I was just doing it. ہم تھیٹر سے بہت خوبصورت چیزیں لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ باتیں ہوں گی پہناووں کی، کھانوں کی اور پاکستان کی۔ اب لوگوں میں جو یہ ایک کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ بہت شدت کے ساتھ آ گیا ہے۔ کچھ شاعری سنائیں گے، کچھ ڈرامٹک ریڈنگز کریں گے۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، ہم سے ملنا نہ بھولیے گا۔ جب انہوں نے کہا نا 2 روپے ٹکٹ لگی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دادی اماں مجھے سٹوری سنا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ اچھی ایکٹریس بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر کوئی کنوکشن بھی تو ہونی چاہیے نا۔ سنڈے لاؤنج 12 سے 2 بجے، میں اور سمینا۔ ویلکم بیک ناظرین، رات گئے میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار دانیال صاحب، اور ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب کی جو کتاب ہے میں باغی ہوں، اس کی پشت پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔
بی بی شہید کی. ڈاکٹر خالد جاوید جان کی شاعری ہمارے دور کے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات کا ایک جیتا جاگتا آئینہ ہے. ماشاءاللہ دور میں ان کی سیاسی جدوجہد نے ان کی شاعری کو عوامی امنگوں کی ترجمان بنا دیا ہے. انہوں نے اہم بین الاقوامی ایشوز، تیسری دنیا اور خصوصاً ہمارے ہاں کے سیاسی جبر، معاشی ناانصافی اور مذہبی بلیک میلنگ کا، میں پھر دہراؤں گا، محترمہ لکھتی ہیں کہ معاشی ناانصافی اور مذہبی بلیک میلنگ کا پردہ جس جرت سے چاک کیا ہے اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کی نظم میں باغی ہوں ہمیشہ میری پسندیدہ نظم رہی ہے، جس میں عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے. اس دور ستم میں ایسی انقلابی شاعری وقت کی اہم ضرورت ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، 16 اپریل 1992، کراچی کی یہ تحریر ہے. یہ جو محترمہ نے جیسے اس کی طرف نشاندہی کی کہ ناانصافی اور مذہبی بلیک میلنگ کا، مذہب تو ایک بڑی ہمارے ہاں مقدس چیز رہی ہے اور لازم بات ہے اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور بہت محتاط ہو کے گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بے پناہ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. کیسے اس ایکسپلائٹیشن کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان کی جو 60 سالہ تاریخ ہے اس میں مذہبی ایکسپلائٹیشن کے رزلٹس آ چکے ہیں بڑے خوفناک. ٹھیک. آگاہی کا جو عمل ہے جب وہ عملی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اگر تو کسی کی آنکھ ہے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایشوز کو چھوڑ کے، ہر قوم کے کچھ ایشوز ہوتے اور وہ بنیادی طور پہ اس کے مسائل ہوتے ہیں. مذہب کبھی مسئلہ نہیں رہا، ٹھیک بات. اس کو بنا دیا گیا ہے. کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ جی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھیں؟ ٹھیک بات. لیکن ان لوگوں نے جن کا مقصد مذہب کا تقدس نہیں بلکہ اس کی آڑ میں اس کے اپنے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس کو مسئلہ بنا دیا کہ عوام کی توجہ ان کے بنیادی مسائل سے ہٹا کے نان ایشوز پہ کر دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی فصل ہے وہ جو کسی وقت میں کسی ناعاقبت اندیش شخص نے یہ بیج بوئے تھے، آج وہ فصل پک گئی ہے. مارنے والا کون ہے اور اس کا شکار بننے والے کون ہیں؟ تو جو ایک جسے کہتے ہیں نا جی مذہب، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح مذہبی آدمی وہ ہے جو تمام مذاہب کو مانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے. اگر کیونکہ مذہب کا تعلق ہے خدا کی ذات سے. اب دیکھیے قرآن نے کیا باقاعدہ تلقین کی ہے نا کہ اور ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو کجا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنا شروع ہو جائے. اور جتنا بھی اسلام پھیلا ہے اور جتنا بھی مذہب تو بنیادی طور پہ آپ کے اس رویے اور زندگی گزارنے کا نام ہے. اور جب آپ پوری طریقے سے جو اس کی خوبصورت شکل ہے اس کے مطابق جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو دیگر جو مذاہب یا دیگر جو دیان کو ماننے والے ہیں وہ خود بخود آپ کے پیرائے میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھلتے چلے جائیں گے. لیکن جبر سے اور ظلم سے اور ناانصافی سے اس طرح سے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکتی ہے. نہیں جی، پھر وہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ پھر وہ مذہب نہیں ہے، پھر اس کو مذہب نہ کہیں. ایک رویہ ہے وہ تو ایک رویہ ہے. جیسے بدقسمتی سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی نے کہا تھا جی مسلمان سارے دہشت گرد یعنی دہشت گردی میں اسلام میں نہیں ہے. تو کسی نے اس کا کہا تھا کہ لیکن سارے اس وقت دہشت گرد مسلمان ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اسلام یا دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی بجائے، اسلام جس کا نام سلامتی ہے، محبت ہے، سلامتی، امن کا. ہاں، لیکن جب آپ ایک چیز کو دیکھیں، میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو غیر ضروری طور پہ، آپ کی ایک انگلی ہے اگر یہ ایک فاصلے پہ رہے گی تو اپنے سائز پہ رہے گی. اگر آپ اس کو آنکھ کے ساتھ لگا لیں گے تو یہ پہاڑ بن جائے گی. بعض اوقات مسائل کو ان کے حجم سے بڑا کر کے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ کبھی بھی کسی کا یہ نہیں رہا آج تک، نہ ہمیں کوئی روکتا ہے نماز پڑھنے سے، نہ ہمیں کوئی مسجد میں جانے سے، روزہ رکھنے سے. تو اس کی آڑ اب جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، کن کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہاں، اب آپ یہ کہیں کہ ان کو ان کی اس آڑ میں ان کے کچھ اپنے مفادات تھے،
ان کے کوئی مالی مفادات ہیں، وہی جو ان کو مذہبی- کہیں سے مذہبی کچھ نہ کچھ ملتا ہے exploitation اس ہے۔ نام پہ، اور بدقسمتی سے عوام الناس